اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمتك، أي اذكر ذلك اليوم وحوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. اب مفسر رحمہ اللہ تعالی سورۃ النحل کی اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبد، اپنے رسول سید الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اذکر ذالک الیوم وحولہ، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے دن کو یاد کریں اور اس دن کی سختی اور شدت کا اندازہ کریں کہ اس دن کیا حال ہوگا. لیکن اس شدید دن میں بھی اللہ نے جو آپ کو ایک عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، مقام رفیع عطا فرمایا، اس کو بھی آپ یاد کریں کہ وہ قیامت کے اس شدید دن میں کہ جب حول قیامت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پورا عالم جو ہے، ہر آدمی نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا. ہر انسان اس عظیم اور شدید، الا وہ لوگ جن پر اللہ کا کرم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی سختی سے بھی محفوظ رکھیں گے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عظیم مقام شہادت عطا فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، یعنی ہر پیغمبر جو ہے وہ گواہی دیں گے اور آپ بھی اپنی امت پہ گواہی دیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ گواہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے نظام عادل کو پورا فرمائیں گے. ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا اور اس بندے نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو محیط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے جیسے کلیات کا ہے اسی طرح جزئیات کا، جیسے موجودات کا ہے اسی طرح معدومات کا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد الوقوع اشیاء کو جانتے ہیں ایسے قبل الوقوع بھی جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا نظام عدل ہے
کہ باقاعدہ صحائف اعمال ہوں گے، ہر بندے کو نامہ عمل ملے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا، اور پھر اللہ ہر امت کے نبی کو بلا کے گواہی لیں گے کہ آپ نے جب امت کو دعوت دی تو امت نے کیا جواب دیا۔ اور یہ گواہی جو ہے علی سبیل الاجمال ہو، یہ معنی نہیں ہوتا گواہی کا کہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، یا انبیاء ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یا انبیاء تمام احوال کے جاننے والے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا کہ ہم الحمدللہ ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لیکن ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں دعا سکھائی کہ صبح کی جب نماز کے لیے حضور اٹھتے تو آسمانوں کی طرف نظر فرما کر یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اس کے بعد حضور فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والانبیاء حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو اب ہم بھی سارے یہ گواہی دیں گے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، جنت کے نعیم بھی حق ہیں اور قیامت کے عذاب بھی حق ہیں۔ تو اب ہم نے نہ تو جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، نہ ہم نے غلمان دیکھے، نہ ہم نے حور العین دیکھے، نہ ہم نے جنت الفردوس دیکھی، نہ جنت الخلد دیکھی، نہ جنت النعیم دیکھی، نہ ہم نے ملائکہ دیکھے، لیکن سب کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہم یہ ساری گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اور سرکار دو عالم کی رسالت کا اقرار کر دیا، تو اب جو حضور نے فرما دیا ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے سچ فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جو گواہی دیں گے وہ اللہ کے خبر دینے سے گواہی۔ مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ بعض باطل فرقے جو ہیں اللہ عالم آمدن یا اللہ عالم غلوب میں مبتلا ہو کے یہاں قرآن پاک میں یا حدیث مبارک میں کوئی ایک لفظ مل جائے بس اسی پہ اپنا قلعہ بنا لیتے ہیں کہ قرآن نے جو فرمایا کہ حضور گواہ ہیں، قرآن نے جو فرمایا کہ حضور شاہد ہیں، قرآن نے فرمایا کہ حضور شہید ہیں، قرآن نے فرمایا کہ حضور تمام انبیاء پہ بھی گواہی دیں گے، تو وہ لفظ شاہد اور لفظ شہید پر اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں کہ جی گواہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جس نے واقعہ دیکھا ہو، گواہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو۔ تو حضور جب ساری امتوں پہ گواہی دیں گے تو معنی ہر جگہ موجود بھی تھے اور دیکھا بھی تھا، ورنہ اللہ کا پیغمبر کیسے شہادت ہے؟ تو یہ سارے قلعے جو ہیں نا باطل فرقوں کی عادت ہے، وہ خود کھڑے کرتے ہیں اور وہ خود بناتے ہیں۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، آخذٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ، عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ادری افاق قبلی، یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یا تو مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ طور پہ بے ہوش ہو چکے تھے، تو شاید اس بدلے کی وجہ سے اللہ نے آج ان کو بے ہوشی نہیں کی۔ تو اب حضور فرماتے مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا بعد میں ہوش میں۔ اب آپ دیکھیں کہ لیلۃ المعراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، محمد مدنی پاک مہربانی کریں اپنے اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کے امت کے لیے رعایت مانگیں۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ورنہ حضور پاک تو 50 قبول فرما کے آ رہے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور حضور پھر گئے اور پھر اللہ کے درگاہ میں عرض کی۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا گواہی کا کہ جو گواہ ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا، جو گواہ ہوگا وہ ہر جگہ حاضر و ناظر و موجود ہوگا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب حضور کو اپنی امت کے لیے بھیجا ہے تو مجموعی طور پر الگ اجمال حضور گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا دین پہنچا دیا، ماننے والوں نے مان لیا اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ یہ گواہی ہوتی ہے اور یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک حضور کی امت کو بھی گواہ بنائیں گے، حضور کی امت بھی گواہی دے گی۔ تو اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ حضور کی امت کو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے حال کا پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ باطل فرقے کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ایک لفظ بھی پڑھ لیا تو اس کے بعد جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ نے بڑا عظیم خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے قیامت تک آنے والے حالات جو تھے ان کے بارے میں خبر دی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو قیامت تک سارے حال بتلا دی، تو عالم الغیب تھے تو سارے حال بتلا دیے۔ تو حالانکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو اللہ نے نشانیاں بتلائی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے خروج دابہ ہوگا، صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اسی طرح حضور کو خبر دی گئی کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ اسی طرح حضور کو خبر دی گئی کہ دجال دعوی دجالیت کرے گا اور ساری دنیا میں گھومے گا، ساری دنیا کا دورہ کرے گا۔ صرف دو مقام ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہوگا، ایک مسجد الحرام اور ایک حضور کا شہر مدینہ منورہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ دجال کوشش کرے گا کہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن وَعَلَىٰ أَنْ أَقَابِهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، اللہ کے فرشتے ان دو شہروں کی حفاظت کے لیے پہرے پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ دجال کو ماریں گے اور داخل نہیں ہونے گے۔ تو یہ تو وہ مقام ہیں جہاں دجال بھی داخل نہیں ہوتے، لیکن جہاں خود مسلمان فتنہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بس دعا کریں کہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیں۔ ہم لوگ تو جسمن بھی کمزور ہیں اور ایمان کے بھی کمزور ہیں، بس اللہ اپنی حفاظت کرے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے کہ حضور نے خبر دی، کیا معنی کہ قیامت تک کے لیے نشانیاں حضور نے بتلا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تفصیلی اور جزیات کا علم بتا دیا، یہ پھر ایسے اللہ پاک رحمت فرمائے جیسے کہ اسی آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا۔ وہ کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی پاک آپ پہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں تبیان اور لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ کل مضاف ہے اور شے مضاف الیہ ہے، تو لہذا ہر چیز کا استغراق ہو گیا کہ اللہ نے صرف قرآن پاک اتار کے بھی نبی کو ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا۔ جب عطا فرما دیا تو حضور عالم الغیب ہیں۔ تو اس قسم کے مشاکل پڑھنا ایمان سے کہیں، بلا قرآن میں ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے عقل کی بات کریں۔ کل شے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ استغراق کلی بالعالم کلھا کا معنی ہو۔ اب دیکھیں کہ جب حدود نے بتلایا کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہ میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے جو ملک سبا پہ حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر چیز ہے۔ تو اب ہر چیز کا کیا معنی ہے؟ یعنی کاریں بھی تھیں، ہوائی جہاز بھی تھے، اس زمانے میں بنے ہی نہیں تھے تو اس کے پاس کیسے آ گئے؟ تو معنی یہ ہے کہ اس دور میں جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر چیز ہے۔ اب ہر چیز کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گدھے بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، اور ہر چیز کیا معنی ہے؟ معنی ہے کہ جو انسان کی ضروریات ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں محتاج نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، روٹی ہے، بس معنی ہر جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ذرا ذرا جو ہے کائنات کا سب ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اصل میں بہانے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایسے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کہ جب اتنی ساری آیات کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ولا عالم الغیب، میں غیب جاننے والا نہیں، اللہ جو بتلا دیتے ہیں میں بتلا دیتا ہوں، اور جو اللہ نہیں بتلاتے ہیں تو میں نہیں بتلاتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ ان آیات مبارک کو پڑھ کے خیال رکھا کریں کہ آج دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے اللہ کے قرآن کی تفسیر میں بھی تحریفیں کی گئیں، تحریفات معنوی بھی کی گئیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ جو رافضی تفسیر لکھتا ہے وہ اپنے لیے تحریف کرتا ہے، اور جو بدعتی لکھتا ہے وہ اپنے لیے تحریف کرتا ہے، اور اگر کوئی معتزلی لکھتا ہے تو وہ آیت کے مطابق اپنے لیے تحریف کرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک آدمی کا سلسلہ جو ہے اپنے استاد سے لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا نہ ہو، کہ درمیان میں کوئی کھوٹا بندہ نہ آ جائے، درمیان میں کوئی گمراہ فرقہ نہ آ جائے، ورنہ آدمی بھٹک جاتا ہے، کیونکہ آدمی کے پاس معلومات تو ہوتے نہیں، اور دین سے ہر آدمی دور ہے، الا قلیل من عبادی الشکور۔ اس کے سامنے جب نیا ایک فلسفہ رکھو اس کو اچھا بھی لگتا ہے۔ اب یہ آیت مبارک ہے، دیکھیں اللہ پاک نے حضور کو کتنا شرف عظیم دیا اور مقام بلند دیا۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ، اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کے مطابق بالکل سورۃ النساء میں بھی آیت مبارک گزری ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، حضور پاک کیا خوش نصیب تھے صحابہ، کبھی حضور سے قرآن سن رہے ہیں، کبھی قرآن سنا رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جب سورۃ النساء کی تلاوت کی حضور پہ اور اس آیت پہ پہنچی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک، حضور نے فرمایا بس عبداللہ بس آگے نہ پڑھو، بس، یعنی اتنا اثر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَالْتَفَتُّ، یعنی میں نے حضور کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ آپ کی دونوں آنکھیں جو تھیں وہ آنسوں سے بھری ہوئی بہہ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارک کو سنتے ہی رونے لگ گئے، اور حضور نے فرمایا عبداللہ مسعود بس کرو، بس اس سے آگے میں نہیں۔ یعنی اندازہ کریں یہ مقام قرآن ہے کہ جس کو سن کے اللہ کا پیغمبر بھی روتا ہے۔ اسی لیے تو اسی لیے آپ اندازہ کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا تمہیں بھی کبھی قرآن پڑھنے پہ رونا آیا ہے؟ کیونکہ مومن کی تو صفت یہ ہے نا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آئے وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ کانپتے ہیں۔ اسی طرح تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ، کہ مومن پر جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا پھر دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہم بھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں؟ بس پڑھ رہے ہیں، بس الحمدللہ رب العالمین، ہماری پتہ ہی ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں، تو پھر اثر کیسے ہو؟ اب ایک آدمی انگریزی میں تقریر کرتا رہے، آپ نہ سمجھتے ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ وہ بڑی اچھی تقریر کر رہا ہو لیکن آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، تو آپ کو فائدہ کیا ہو؟ یہی مشکل ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ بھائی اگر تم ترجمہ نہیں جانتے ہو، ترجمے والا قرآن لے لو،
اگر تمہیں ترجمہ نہیں آتا ہے تفسیر لے لو، روزانہ 2 صورتیں 2 آیتیں 2 سطریں پڑھتے رہو، ترجمہ دیکھتے رہو، بار بار دیکھتے رہو، جو بات سمجھ نہ آئے کسی عالم سے رجوع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو پھر تو قرآن اثر کرے گا نہیں۔ لیکن جب اسی لیے دیکھا نہیں کہ ائمہ حرمین کبھی نماز میں رونا شروع کر دیتے، وجہ ہے کہ وہ ایک ایک آیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے اللہ اکبر تو اللہ اکبر، سمع اللہ تو سمع اللہ، بس ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ سجدے میں تو ہم بھی سجدے میں، وہ رکوع میں تو ہم بھی رکوع میں۔ نہ آج تک یہ پتہ لگا کہ رکوع کا کیا معنی ہے اور نہ یہ پتہ لگا کہ سجود کا کیا معنی ہے۔ ساری زندگی سبحان ربی العظیم کہتے رہے لیکن معنی نہیں آیا، ساری زندگی سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہے لیکن ترجمہ نہیں آیا، ساری زندگی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے رہے ترجمہ نہیں آیا، ساری زندگی ایاک نعبد وایاک نستعین پڑھتے رہے لیکن ترجمہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ جب تم قرآن سمجھو گے تو قرآن سمجھ کے پڑھو گے، چاہے تم روزانہ مہربانی کر کے 3 آیتیں پڑھ لو، یہ نہیں کہ سارا قرآن پڑھ لو گے، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ کے ترجمہ دیکھو، تفسیر دیکھو، سمجھ نہ آئے علماء سے رجوع کرو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کوشش کرے اور آخری پارہ جو ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سے لے کر سورۃ والناس تک صرف ایک پارے کا ترجمہ بار بار پڑھتا رہے تو کم از کم نماز میں پڑھنے والی صورتوں کا ترجمہ تو آ جائے گا نا، پتہ تو لگے نا امام نے کیا پڑھا ہے، پتہ تو لگے کہ اس آیت مبارک کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا مقام کہ حضور نے فرمایا بس کرو، بس اب برداشت نہیں ہوتا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کے آنکھیں مبارک آنسوں سے بھری ہوئی۔ یہ ہے قرآن، اور بس دعا کریں۔ آج کل تو ہم یہ رسمن پڑھتے ہیں، اب یہ رسمن بھی ختم ہو گیا۔ پہلے گھروں میں رواج ہوتا تھا کہ سارے گھر میں صبح کی نماز ہوتی، عورتیں بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں سب ماشاءاللہ نماز پڑھتے، ہر آدمی قرآن شریف لے کے کوئی ایک پاؤ پڑھتا، کوئی ایک رکوع پڑھتا، کوئی ایک پارہ پڑھتا، باقاعدہ پورے گھر میں قرآن ہوتا۔ اور آج تو جناب ساری رات فلمیں ہوتی ہیں یا گانے ہوتے ہیں یا میوزک ہوتا ہے یا ڈسکو ڈانس ہوتے ہیں یا ڈش ہوتی ہے، یعنی لعنت میں سوتا ہے لعنت میں اٹھتا ہے۔ تو پھر بتائیں کہ اسلام کا اثر کیا ہو، مجھے سمجھائیں۔ یعنی انسان کو رات کو جب سوئے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر پہ سو۔ سرکار دو عالم رات کو جب تک سورۃ سجدہ، سورۃ الملک، سورۃ یاسین اور اس کے بعد آیت الکرسی، یہ تمام صورتیں پڑھ کے میرا مدنی پاک سو۔ اور حضور نے فرمایا جب سونا ہو تو داہنی کروٹ پہ سو، اور اس وقت بھی کہو کہ اللہم باسمک اموت واحیا، اس وقت بھی کہو اللہم باسمک وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، تاکہ تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور وضو کے ساتھ سو۔ پتہ نہیں اگر روح نکل جائے تو باوضو تو مرو۔ ہم تو جناب وہ ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور فلم پہ نظر ہوتی ہے، چلاتے چلاتے سو گئے، اٹھے تو سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آج یعنی میرے آقا کے زمانے میں صرف ایک مدرسہ تھا اور وہ بھی مسجد رسول اللہ میں، اصحاب صفہ۔ آپ جاتے ہیں نا مدینہ، دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک تھڑا بنا ہے، یہ اصحاب، یہ مدرسہ۔ اور اس سے ہیرے کیسے نکلے؟ عبداللہ ابن مسعود، ابی بکر، عمر، عثمان، علی، ابی موسیٰ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اسی طرح آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، مثلا اپنے دور میں آ جاؤ، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے مسجدیں اور مدرسے کے کچے کمرے ہوتے تھے،
اگر 50 طالب دورہ حدیث پڑھنے والا ہے تو بخاری شریف کی کتاب جو ہے یہ 5 یا 10 نسخے ہوتے ہیں۔ علماء رات کو باری باری مطالعہ کرتے لیکن علماء پیدا ہوتے۔ آج آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھ لو، کالج دیکھ لو، کوئی ایک بھی عالم نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اسلامی یونیورسٹی ماشاءاللہ اور مربع ہے، بلڈنگیں دیکھ 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 کے بندہ تھک جاتا، لیکن ایک امام ابو حنیفہ پیدا ہوا، ایک امام شافعی، ایک امام مالک، ایک امام احمد بن حنبل، وہ تو خیر بڑے لوگ تھے۔ ان کے بعد کے جو علماء ہیں کیا ان کے مقابلے سے بھی کوئی بندہ پیدا ہوا؟ اچھا، آج تک جن کو تم بزرگ مانتے ہو، اولیاء اللہ مانتے ہو، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں کرے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لوگ تو خیر داتا کہتے ہیں، داتا کہنا تو ناجائز ہے، داتا اللہ کی صفت ہے، کوئی بندہ داتا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا نام مبارک تھا سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ، اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں جناب حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ آج یہ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچو، جھگڑے کی ضرورت نہیں، جھگڑا کرتا ہے جاہل آدمی، جو جاہل ہونا اس کے پاس ڈنڈا ہے یا گالی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب کیا، کہو الحمدللہ، باوضو بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، اللہ عشاء کی نماز بھی نصیب کرے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ نہ تو کوئی محدث پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مفسر پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی امام فقہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ کتابیں بھی آج کل بہت ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو ایسا ہو گیا کہ 30 جلدوں کی کتاب ہو نا جی، اتنی چھوٹی سی مائکرو فلم میں آ جاتی، یعنی اتنا دور آسان ہو۔ اچھا، اب ایک اور ماشاءاللہ کمال ہو گیا کہ انٹرنیٹ میں پورا سیاست آ گیا، الفقہ علی المذاہب الاربعہ۔ اچھا، اب آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے جیب میں جو موبائل ہے نا، اسی کو انٹرنیٹ سے جوڑ دو، یہی بیٹھے بیٹھے مسئلہ دیکھ لو۔ یہ سب کچھ کے بعد مجھے بتاؤ کیوں نہ کوئی ولی پیدا ہوتا ہے، نہ عالم پیدا ہوتا ہے، نہ محدث پیدا ہوتا ہے، نہ مفسر پیدا ہوتا ہے، نہ فقیہ پیدا ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے کون؟ کرکٹر، ایکٹر، ماڈل، فلم سٹار، ٹی وی سٹار، جن کی موسیقی جو ہے غذائے روح ہے۔ حضور فرماتے ہیں شیطانی کام ہے، وہ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، اور کہتے ہیں موسیقی عبادت سمجھ کے میں اختیار کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ حضور نے فرمایا مزامیر شیطان ہے، حضور نے فرمایا یہ غنا جو ہے یہ سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہے انسان کو گمراہ کرنے سے، اور اس کو ہم عبادت سمجھیں۔ وجہ آخر کیا ہے؟ اس پہ کبھی گھر میں بیٹھ کے غور کرو کہ آج جو پیر پیدا ہوتے ہیں وہ یا تو بس نام کے پیر تو آج بھی بہت ہیں، نام کے مولوی میرے جیسے وہ بھی بہت ہیں، نام کے خطیب بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، قد آدم اشتہار چھپتے ہیں اور جناب کاریں لے آتی ہیں اور کاریں لے جاتی ہیں، اور جلسے میں نعرے شعرے اچھے نہ لگاؤ تو اسے دن تقریر پہ بھی نہیں آتا۔ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج ساری دنیا پہ نظر ڈالو
ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کے مشابہ تو بچی پیدا ہوتی ہے. کوئی بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، بی بی زینب، بی بی خولہ، بی بی اسما، بی بی رابعہ بصریہ. وجہ کیا ہے؟ آخر اتنی مخلوق پیدا ہو رہی ہے روز، لیکن ان میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہو؟ اسی پہ آپ غور کریں اور فکر کریں، اور اس کی بنیادی وجہ یاد رکھو کہ ایک اصول ہے ہمارا، دیہاتیوں کا اصول ہے نا، کہ اگر کیچڑ کا درخت لگاؤ تو اس پہ آم لگ جائیں. ہاں جی، کیچڑ پہ آم نہیں لگتا. کانٹے جہاں ہوں تو وہاں پر آپ کو انگور لگا ہوا نہیں ملے گا. انگور انگور کی بیل پہ لگے گا، آم آم کے پیڑ پہ لگے گا، سیب سیب کے پیڑ پہ لگے گا. تو جب اب وہ پیڑ ہی نہیں رہے تو پیدا کیسے ہوں؟ ایک موٹی بات یاد رکھو بھائی، پہلے سیب کا درخت ہوگا تو سیب لگے گا نا، آم کا درخت ہوگا تو آم لگے گا. کانٹوں پہ آم کیسے لگے؟ کیچڑ پہ آم کیسے لگے؟ اب وجہ یہی ہے کہ نہ تو وہ مائیں رہی، نہ وہ والدین رہے، نہ وہ پاکیزہ گھر رہے، نہ وہ پاکیزہ غذا رہی، نہ وہ رزق حلال رہا، نہ وہ صدق مقال رہا. تو ان کی والدہ نے بلایا اور کہا کہ عبد القادر، میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا. دیکھو نا، جو مائیں دودھ وضو کر کے پلاتی تھی بیٹے عبد القادر پیدا ہوتے تھے، اور آج جو مائیں فیڈر سے پلاتی ہیں اور تھرک تھرک کے ناچ ناچ کے، تو بیٹا فلم ایکٹر پیدا ہوگا تو ہم بخاری تھوڑا پیدا ہوگا. اصولی بات. انہوں نے فرمایا بیٹا بات سنو، پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، جھوٹ نہیں بولنا. بس میری ایک نصیحت ہے کہ جھوٹ نہ بولنا. بچے تھے چلے گئے. اچھا خدا کی شان ہے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، وہ قافلے کو لوٹ لیا. تو حضرت کو دیکھا ہے تو بچے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا. بھی کون ہو؟ عبد القادر. کہاں جا رہے ہو؟ پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے پاس بھی کوئی پیسے شیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میرے پاس پیسے ہیں، 25 چینی ہیں سونے کی. انہوں نے کہا بچہ مذاق کرتا ہے، اس بچے کے پاس کہاں 25 چینی آ گئے سونے کے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو میری یہ بچھانے کی رلی ہے نا، اس کے اندر میری ماں نے سی کے دیا ہوا. انہوں نے پھاڑ دیا، پھاڑا تو اندر سے سونے کی گنیاں نکل آئی. وہ عبد القادر بچے تھے اس وقت، اس کو لے کے اپنے ڈاکو سردار کے پاس گئے. انہوں نے کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا، یہ عجیب بچہ ہے، اس سے ہم نے کہا ہمیں فکر ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا پیسے ہوں گے. ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پیسے ہیں، اور ہم نے کہا کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہاں ہیں. ہم نے پھاڑا کپڑا نکلا ہے. اس نے کہا بیٹا تم نے اگر نہ بتاتے ہمیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولتے. بس یہ کہنا تھا اور ڈاکو اسی وقت رو پڑا. اس نے کہا تمہیں ماں کا کہنا یاد ہے، ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں توبہ کراؤ. سب ڈاکہ شاکہ ختم، سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے. وجہ کیا تھی کہ وہ مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی. ان ماؤں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان ماؤں کی نظر کبھی گناہ پہ نہیں پڑی، انہوں نے کبھی فلم نہیں دیکھی. ان کی نظر قرآن پہ تھی، یا شوہر پہ تھی، یا باپ پہ تھی، یا بیٹے پہ تھی، یا بھائی پہ تھی. ان کے کپڑے کو بھی گھر کی دیوار سے باہر کسی نے نہیں دیکھا، ان کی آوازوں کو باہر کسی نے نہیں سنا. اور وہ تو میاں بیوی ملنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ. وہ تو میاں بیوی کے ملنے کو ایک اللہ کا حکم سمجھتے تھے، نہ عیاشی تھی نہ لذت تھی.
ایک حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، توالد ہے، تناسل ہے، حقوق ہے، وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ تو جب وہ دعائیں پڑھ کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ امام بنتے تھے، وہ محدث بنتے تھے، وہ مفسر بنتے تھے۔ آج تو جناب آپ فلم چلا کے بیوی کو کہتے ہیں ایسے کرو، تو پھر پیدا کون ہوں گے؟ مائیکل جیکسن، میڈونا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اپنی نسل میں جو چاہو پیدا کرو۔ اگلی رات میں سنا تھا آپ نے، ایک آدمی لکھا کہ یعنی بھائی بہن سے زنا کریں۔ ایک میں ویسے بیمار تھا، ایک اس کا پڑھ کے مجھے تو ساری رات نہیں۔ اتنا ظلم ہے یار، بہن بھی خاموش ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم آخری بالکل اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ بس دعا کرو اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ نظر نہیں آتا بس، ورنہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ سامنے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت کے غار ہیں، گڑھے ہیں، مولوی ہے، داڑھی والا ہے، اینک والا ہے، 4.5 نمبر کا شیشہ لگا ہوا وہ بھی فلم دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں، کہاں جائیں؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے وہ استاد دیکھے ہیں، وہ بزرگ دیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ طالبوں کے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی کھاتے تھے، رات کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پتھر پہ ایسے رکھ کے کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اور صبح جب بخاری شریف کھولتے تھے پتہ لگتا تھا کہ ایسے اللہ ان کے دماغ میں ابھی حضور کی حدیث ڈال رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ طالب فلم دیکھ کے سوتا ہے، استاد اس سے پہلے سو جاتا ہے۔ صبح جب پڑھاؤ گے ماشاءاللہ شاگرد تمہارے جیسے، استاد میرے جیسا۔ بس گاڑی ہے چل رہی ہے، پتہ نہیں شاید کل یہ بھی نہ ہو۔ آج ٹوٹا پھوٹا کچھ تو ہے، پتہ نہیں کل شاید یہ بھی نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وقوله تعالی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر علم بیان فرما دیا، یعنی علم کا مراد وہ علم جو شریعت کے علم ہیں، یاد رکھو، چونکہ علوم رحمانی بھی ہوتے ہیں، علوم شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ وقال مجاہد کل حلال وکل حرام۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ وقول ابن مسعود اعم و اشمل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے وہ زیادہ جامع ہے۔ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع۔ اللہ کے قرآن میں ہر نفع دینے والا علم موجود ہے۔ من خبر ما سبق، ان لوگوں کے احوال جو گزر چکے، وعلم ما سیاتی، اور قیامت تک آنے والے احوال، وكل حلال وحرام، اور ہر حلال و حرام۔ ومن الناس الیہ محتاجون فی امر دنیاہم ودینہم ومعاشہم ومعادہم، اور جو بندوں کو دنیاوی امور میں ضرورت ہے یا دینی امور میں یا ان کی روزگار میں یا ان کے معاد میں، اللہ نے سب قرآن میں کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَهُدًى کا معنی ہے للقلوب، یہ دلوں کو ہدایت دینے والا۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت دے۔ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ وقال الأوزاعي رحمه الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة، یعنی حضور پاک کی سنت مبارک سے تفصیل آئی قرآن کی۔ ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب،
مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة. اب مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے تو ذکر آیا کہ قیامت میں حضور گواہی دیں گے، اور اس کے بعد ذکر آیا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے جس میں ہم نے ہر علم بیان فرمایا ہے. تو اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ مفسر فرماتی ہیں کہ حقیقت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن معنی یہ ہے ان الذی فرض علیک، جس رب نے تیرے اوپر اس قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، الذی انزلہ علیک، جو قرآن تمہارے اوپر اتارا گیا ہے، سائلک عن ذلک یوم القیامت، قیامت والے دن سوال ہوگا کہ آپ نے یہ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. دعا کریں اللہ ہر بندے کو دین کی تبلیغ کی توفیق دے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے اور دین کی سائی بنائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا. اس لیے فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جیسے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت میں سوال ہوگا. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ ذات اوجب علیک، جس نے قرآن کی تبلیغ آپ کے ذمہ فرض فرمائی ہے، وہ لوٹائیں گے قیامت والے دن اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے فرض کو ادا فرمایا. یہی وجہ تھی کہ قیامت حضور پاک نے قیامت سے پہلے میدان عرفات میں اپنے صحابہ کو حضرت پوچھا کہ یہ بتلاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا، اللہ کا قرآن پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا. تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انک قد بلغت الرسالۃ، آپ نے پوری تبلیغ فرما دی ہے. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو اللہ نے آپ پر امانت بھیجی آپ نے سب پہنچا دی ہے. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے پوری امت کی نصیحت کر دی ہے. حضور پاک نے اپنی انگلی کھڑی کی اور فرمایا اللہم فاشہد الا هل بلغت اللہم فاشہد، یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا تو گواہ ہو جا. یہ تیرے سارے بندے جو ہیں اقرار کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک قیامت میں تو قرآن کا اور شہادت کا ذکر کیوں کٹھے آیا کہ قیامت میں اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو اللہ نے آپ پہ فرض کیا آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی پہنچانے کی توفیق دے. بغیر عضو کے کیا معنی؟ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بغیر وضو ہوگا، عضو تو نہیں ہوتا، وضو تو ہوتا ہے. بہرحال بغیر وضو کے قرآن یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھونا نہیں چاہیے. اسی طرح یہ آداب قرآن ہے کہ قرآن پاک کو ادب سے پاک ہو کر حدث اکبر سے بھی حدث اصغر سے بھی اور پھر قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو ادب سے سمجھنے کی کوشش کریں. کہتا جی کہ خامند میرے ساتھ ہر روز لڑائی جھگڑا کرتا ہے. میری بیٹی یہ تو دنیا ہے، دنیا فساد کا نام ہے. کہیں خامند جھگڑا کرتا ہے، کہیں بیوی جھگڑا کرتی ہے. سکون تو کسی کو نہیں، اللہ والوں کو ہوگا. جو اللہ والے ہیں ان کو تو ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ورنہ تو حال میرا یہی ہے کہ یا خامند کی طرف سے زیادتی ہے یا بیوی کی طرف سے زیادتی. بہرحال بہتر یہ ہے بیٹی کے صبر کرو اور خامند کے جائز کاموں میں اطاعت کرو اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے خامند کو ہدایت دے اور اس کو فہم دے، سمجھ دے، تاکہ گھر میں فتنہ نہ ہو. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں یا لطیف یا ودود، یہ اللہ کے اسماء ہیں
اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارا کرو، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر خامند فوت ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے کسی عالم نے کہا ہے، عالم نے تو نہیں کہا ہوگا، یہ تمہارا اپنا سمجھ کی غلطی، کہ اگر کوئی آدمی بیوی کے مرنے کے بعد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ خامند بھی عدت گزارے، کیوں؟ خامند کو حمل ہوتا ہے۔ او بس اللہ کے بندے، عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں، اگر بھی چیز ہے تو واضح ہو جائے، تو عورت خامند کو تو حمل ہوتا نہیں۔ اصل میں بیچارہ بےتاب ہے نا سالی سے شادی کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ پوچھ رہا ہے، مولوی نے کہہ دیا صبر کرو، صبر اس سے ہوتا ہے۔ نہیں جناب، صبر نہ کرو، تمہارا معاملہ تو بیوی کے مرنے سے پہلے تم نے سیٹ کر دیا ہوگا۔ بہرحال تم نکاح کر سکتے ہو، باقی تم جانو خدا جانے۔ ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اور کیا حل ہے؟ ہم اپنے جھگڑے نہیں ختم کر سکتے، تمہارے کیسے ختم کریں؟ ہاں جی، اگر ہم کوئی ایسے پیر فقیر ہوتے تو اپنے گھر کے جھگڑے نہ ٹھیک کر لیتے۔ یہ سب چکر مکر ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہوتے۔ یہ سارے جھگڑے مسلمانوں کے گھر میں ہوتے ہیں، یہودیوں کے گھر میں کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا ہوتے شریفوں کے گھر میں ہیں، جو بے حیا عورتیں ہیں ان کا بھی سارا محلہ ہی راضی، خامند ہی راضی۔ یہ کیا چکر ہے یار؟ بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا مانگا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ عورت کے لیے اپنے چہرے کی سرجری کرانا، میرا بھائی بات تو سمجھیں، ایک تو سرجری ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی اللہ معاف کرے زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی، تو وہ سرجری کرا سکتے۔ اور ایک یہ ہے جو آج کل ایک رواج ہے کہ لوگ بلا وجہ کہ یہ جھریاں پڑ گئی ہیں، میں بوڑھی نظر نہ آؤں، تو وہ چمڑا کاٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، جلد کو ٹائٹ کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ ناجائز۔ کہتے جی عورت کے ناک میں سوراخ کرتے ہیں اس کو زیور ڈالنے کے لیے، اگر وہ خود ناک چروانے پہ راضی ہے ہمیں کیا تکلیف؟ جائز ہے جی، بالکل جائز۔ جب عورت خود ناک چھدوانے پہ جائز ہو، کان چھدوانے پہ ہمیں کیا تکلیف؟ بالکل جناب جائز ہے۔ عورت کا درگاہوں میں جانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز۔ اور موجودہ دور کے تو کسی پیر کے پاس کیا، اس کے گھر کے قریب بھی نہ گزرنے دینا عورت کو۔ ہاں انشاءاللہ، ورنہ عورت بھی غائب اور سب ختم۔ میری بات ماننا، اگر تمہیں یاد آئے نا، موجودہ دور میں جتنے پیر فقیر ہیں نا، بالکل ان کے قریب ہی نہ گزرنا۔ میرے چاچا اور چاچی جان نے کنکریاں ماری، ان کو شک پڑ گیا، تو صدقہ کر دو اللہ کے بندے، اب ہمیں کیا پتا ہے ماری ہیں کتنا، ماری ہیں کتنا، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اگر آدمی قرآن پاک پڑھ کے اپنے عزیز و اقارب کو ثواب بخشے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بالکل سیدھا ہے کہ قرآن پڑھو، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو عطا فرما۔ بس یہ جو لوگوں نے طریقے بنائے نا کہ مولوی کو بلاؤ، وہ ختم شریف پڑھے گا اور پھر وہ ثواب جو ہے لے کے جیب میں رات کو قبر میں پہنچائے گا، یہ سارے جھوٹ ہیں۔ تم پڑھتے ہو، اللہ کو پتا ہے تم نے کیا پڑھا ہے، اور ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس جب تم نے نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو اللہ پہنچائیں گے، بس۔ کوئی آدمی نماز کے لیے کپڑا رکھ کے جگہ روکے، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے گھر بنانا ہو یا کنواں کھودنا ہو تو
تو کسی اللہ کے ولی کو لے جا کے اس سے برکت کے لیے اینٹ رکھوائیں، بالکل کوئی بات نہیں، اس کی دعا سے اللہ برکت دیں گے، لیکن جب کوئی ولی ملے تو مجھے بھی بتانا۔ میں نہیں دعا کراؤں گا، یعنی مجھے دعا نہیں چاہیے کہ دیکھو میں بیمار ہوں، آپ تو کرتے نہیں دعا، مجھے پتا ہے نا میں کس تکلیف سے پڑا رہا ہوں، لیکن چونکہ اور کوئی عمل نہیں، اسی لیے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اس سے محروم نہ کر دے۔ اس کی کتاب لے کے ایک نقل بنا لیتے ہیں تو ذمہ دار میراثیوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، ہم اس کے میراثی ہیں، شاید رحم کر دے، اس کا کرم ہو جائے، اور کوئی عمل تو ہے نہیں، تو میں کوئی حرج نہیں کسی اللہ والے کو لے جائے، آخر صحابہ حضور تو نہیں لے جاتے تھے مسجد کے لیے، تو یہ تو سنت ہے۔ جیسے حضور نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ تم کھجوریں نہ لگانا، میں آ کے خود لگاؤں گا، اسی لیے اگر کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی اللہ والا ہے، بالکل لے جاؤ، دعا کراؤ۔ اللہ والوں کے تو ہم غلام ہیں، یہ جو کاروباری پیر ہیں نا، ان سے ہم الرجی ہے ہمیں۔ جو اولیاء اللہ ہیں نا، میں اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، ان کا جوتا میرے سر کا تاج۔ یہ جو آج کل ہے نا جی، پیر فقیر ملنگ ننگ دھڑنگ بھنگائی چرسی، یہ کوئی پیر شیر نہیں ہوتے، یہ سب فراڈی ہے۔ عدت کے دوران میں طلاق ہو سکتی ہے، کس کی عدت ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یا تو عدت ہوتی ہے وفات کی، خامد مر گیا، عورت عدت میں، طلاق کون دے گا؟ وہ تو مر گیا دینے والا۔ یا عدت ہوتی ہے طلاق کی، کہ آپ نے طلاق دے دی تو وہ عدت گزار رہی ہے طلاق، تو اور کون سی عدت میں طلاق دو گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ اگر صحبت کے دوران میں میاں بیوی ملنے کے بعد غسل میں دیر کر دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر نہیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ دونوں جلدی غسل کر دیں، ورنہ اگر لیٹ ہو گئی، سو گئے، نیند آ گئی، اٹھے غسل کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرا خاوند 20 سال سے یہاں رہتا ہے، میں عمرے پہ آئی ہوں، جب 20 سال سے تمہارے پاس نہیں آتا بیٹی تو ایسے خاوند کا کیا فائدہ ہے؟ اور دیکھو اندازہ کرو کہ 20 سال سے بیوی بیچاری اپنے گھر میں، یہ مکہ شریف میں عبادت فرما رہے ہیں، ایک کوئی عبادت نہیں، قیامت میں پکڑے جاؤ گے، اسی بیوی کی وجہ سے جہنم چلے جاؤ گے۔ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرو، نہیں کر سکتے ہو فارغ کرو، وہ کسی اور جگہ شادی کرے، تم اپنی کوئی اور ڈھونڈو۔ اگر ہم بادشاہ کے باغ میں کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں ہم کھا سکتے ہیں، تو کوئی تو اس کا مالک ہوگا، انچارج ہوگا، اس سے پوچھ لو، کوئی بات نہیں، پھر کھا سکتے ہیں، چوری نہ کھاؤ۔ کہتے جی کہ ہم لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور ہم رینٹ کار سے گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کے میٹر کی تار نکال دیتے ہیں، ماشاءاللہ زیارت منظور۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دھوکہ دے کے جا رہے ہو تو زیارت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک طلاق دینے کے بعد اگر خاوند چاہے اپنی بیوی کو رجوع کرنے کے لیے، تو کیا نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، بس گواہوں کے سامنے کہہ دو جی میں نے طلاق دی تھی، میں نے رجوع کر لیا، ختم، رجوع ہو گیا۔ نہ بھی ہو میاں بیوی ویسے مل جائیں تب بھی رجوع ہو گیا۔ نماز تہجد کے وقت عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو عشاء کیوں نہیں پڑھتے وقت پہ؟ زیادہ سے زیادہ لیٹ کریں تو 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں تہجد۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو صبح صادق تک بھی پڑھ سکتے ہیں، انسان ہے، مجبور ہے، سو گیا، غافل ہو گیا۔
ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے جو لوگوں کو دم درود کرتی ہے اور دھاگے پڑھ کے دیتی ہے. بچو ایسی عورتوں سے، دور رہو. میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں کہتا ہوں تو پڑھ لوں گی یا بعد میں پڑھ لوں گی. میرا بھائی، عورت کو ہدایت کرو، بار بار سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. علماء کی نماز کے بارے میں تقریریں کیسے سناؤ. کوشش کرو کہ وہ نمازی بن جائے، کیونکہ بے نماز کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بڑا سخت ہے. وہ فرماتے ہیں عورت ہو یا مرد، ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. کوشش کرو. دیکھو نا، آخر باقی تمہاری باتیں تو مانتی ہے نا، روٹی پکا دیتی ہے، بچے پر ہمارے پیدا کر رہی ہے، یہی نماز والی بات کیوں نہیں مانتی؟ آخر معنی یہ ہے کہ تم سچی طرح سے کہتے نہیں. اور اذان کے دوران جو انگوٹھا چومتے ہیں وہ بدعت ہے. اگر آپ کے بیٹے نے کسی بچے کو اپنا بیٹا بنایا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. شریعت میں بیٹا بنانا جائز ہے. حضور پاک نے بیٹا بنایا حضرت زید کو. یہ کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں. ان کو فکر پڑ گیا نا کہ اس کو جائیداد دے گا. بابا، جائیداد اس کے حقیقی بیٹے کو ملے گی. جس کو اس نے بیٹا بنایا وہ وارث نہیں ہوتا. اللہ کے نام پہ خیرات کریں، بالکل روز کریں. سرکار دو عالم کو اگر کوئی آقا کہہ دے، کوئی بات نہیں، آقا مانا سردار، ہمارے سردار تو ہیں. میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہوں، لیکن فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتا. کوئی حرج نہیں، نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ امام شافعی کے مسلک پہ ہیں تو پڑھا کریں. ان کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی مشرک ذبح کرے، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے مجلسوں میں جو پہلے حضور پہ صلاۃ و سلام بیچتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ رواج ہے. جب آپ تقریر کریں گے، کون سی ایسی تقریر ہوگی جس میں حضور پاک کا نام نہ آئے یا درود نہ آئے؟ ایسی تقریر یا ایسا درس ہو سکتا ہے؟ ایسی نماز ہے کوئی جس میں میرے پاک نبی پہ صلاۃ و سلام نہ ہو؟ یہ جو ہم نے پہلے رواج بنائے ہیں یہ بدعت ہے. ورنہ ہر نمازی کہے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نمازی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر قرآن زمین پہ گر جائے تو کہتے ہیں قرآن کے برابر گندم تول کے خیرات کرو. یہ بدعت ہے. گر جائے، اللہ جانتا ہے، تم نے آمدن تو نہیں گرایا نا، تو نعوذ باللہ تم نے توہین تو نہیں کی، اتفاق ہے گر گیا، کوئی بات نہیں. احتیاط کرو بس. دعا جو مانگے کسی کے واسطے سے نہ مانگے، سیدھی اللہ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کہتے ہیں جی کہ ہم چند آدمی مسجد یا مدرسے کا چندہ جمع کرتے ہیں. جس آدمی کے پاس چندہ ہے اس سے کوئی ادھار چندے والے پیسے دینے چاہیے نہیں چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا مسئلہ. پہلے تو یہ کام ہی چھوڑ دو چندے والا. یہ جو تم چندے جمع کرتے ہو نا، یہ مال آخر کھاتے بھی اسی سے ہو. اس سے بچو. ایک آدمی نے خودکشی کی، مر گیا. اللہ اس کے گناہ معاف کرے. بہت بڑا گناہ کیا، لیکن کافر تو نہیں، بخشا تو جائے گا. شیطان بہت آدمی کو پتہ نہیں خراب کرتا، تو اس کو مارو، بھگاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بھاگے گا. یہ انگلش زبان کون بنایا؟ ان سے پوچھو جو بولتے ہیں. صبر کب تک کریں؟ جب تک اللہ زندگی ہے صبر کرو. میں ایک مزدور آدمی ہوں، تنخواہ بھی معقول نہیں ہے. میں نے پہلا حج کیا، طواف صفا مروہ نہیں کیا ماشاءاللہ. تو چھٹی پہ گھر چلا گیا.
جب پہنچا احرام کے بغیر طواف صفا مروا کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا آخر تم نے حج میں طواف صفا نہیں کیا، ماشاء، کون سا طواف؟ اگر طواف زیارت ہی نہیں کیا ہو تو حج نہیں ہوگا اللہ کے بندے، وضاحت کرو کون سا طواف؟ پھر واپس چھٹی پہ آیا تو عمرہ نہیں کیا، تو وہ بھی الگ دم پڑ گیا اور عمرہ بھی کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیڈ روم میں خانہ کعبہ کی تصویر لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں مجلس ہے بیٹھتے ہو وہاں لگا دو، کیونکہ وہاں آدمی میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو کوئی حرج نہیں، تصویر لگی ہے تو کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو، لیکن غیر مرد سامنے آ جائیں تو کپڑا کھینچ لے۔ اگر طواف ہم ایک کے بجائے 3-4 اکٹھے کر لیں تو بعد میں سب کی 2-2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر قربانی کا گوشت ہے ہم کسی کافر کو بھی دے سکتے ہیں، اگر غریب ہے ہمسایہ ہے دے سکتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی اپنی رضا سے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کریں، نکاح نہیں ہوگا جب تک والدین اجازت نہ دیں۔ یہ لڑکا لڑکی تو ہر وقت قبول کر لیتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ جی کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا انڈیا میں کاروبار ہے، وہ چاہتا ہے کہ پیسے میں جب بھیجوں تو اس کے اکاؤنٹ بھیج دو، کوئی بات کیا ہے، اس کی مدد ہو جائے گی، اس بیچارے کے پیسے جو ہے وائٹ ہو جائیں۔ ہنڈی کا کاروبار مسلمان ملک کو نقصان ہو تو بالکل نہ کریں۔ مدینے کے بعد قبریں، مجھے تو نہیں سمجھ آیا میرا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے۔ اب پاکستان میں اکثر مولوی صاحبان بتاتے ہیں کہ رسول اللہ بس مرنے کے بعد، کیا رسول اللہ قبر میں؟ سمجھ نہیں آیا کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہاں، قبر میں جب آدمی دفن ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں ملائکہ، یہ حضور نے فرمایا ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ انشورنس جو ہے بالکل ناجائز ہے۔